بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اعمال صالحہ پر ترغیب، یعنی اچھے کاموں پر ترغیب۔ اب وہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا، اس میں ہم نے بہت سے ایسے کام پڑھے جن کو کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اجر و ثواب اور جنت کی بشارت اور اپنے ساتھ ہونے کی بشارت دی۔ اب ہم نے پڑھنا ہے برے کاموں سے بچنے کی ترغیب۔ پہلے تو اچھے کاموں پر ابھارا کہ اچھے کام کرنے ہیں، اب ہم نے پڑھنا ہے کہ برے کاموں سے بچنا ہے۔ کون کون سے وہ برے کام ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ نمبر 1، ریاکاری۔ ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی تشہیر کرے گا، یعنی اس کے عیبوں کو لوگوں کو دکھائے گا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھائے گا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، الریاء من الشرک۔ اس لیے کوئی بھی کام کریں تو اس میں یہ نیت نہ رکھیں کہ یہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ مثلا اگر آپ نے کوئی اچھے کپڑے پہنے اور آپ یہ نیت کریں کہ میں اچھے کپڑے پہن رہی ہوں، لوگ دیکھیں کہیں گے واہ واہ اس نے تو بڑا اچھا سوٹ پہنا ہے، تو وہ آپ نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس لیے دکھاوے کی نیت سے چاہے وہ چھوٹا سا بھی عمل کیا جائے وہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ علم پر عمل نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم جتنا ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اس کے مطابق عمل کرے۔ یعنی برادری یا نفس کی پیروی کی وجہ سے شریعت کے خلاف عمل کرنا وبال اور نقصان ہے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو پورے رکھنا اور اپنا جو علم ہے، جو دین ہے پاس سیکھا ہوا، اس پر عمل نہ کرنا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ علم والے پر وبال ہوگا، اس کا جو علم ہے اس کے لیے وبال ہوگا، مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ با علم با عمل، یعنی عمل بنا دے، با عمل بنا دے۔ علم تو سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ایسا علم عطا فرما جس پر ہم عمل کریں۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے خوب احتیاط کیا کرو، کیونکہ قبر کا عذاب اکثر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر مبارک کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، یعنی تو اس لیے پیشاب کی چھینٹوں سے خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ پیشاب سے خوب احتیاط کرو کیونکہ یہ قبر کے عذاب کی اکثر وجہ ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے وقت نماز پڑھے، وضو اچھی طرح نہ کرے، دل لگا کر نہ پڑھے اور رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی اور بے نور ہو کر جاتی ہے اور یوں کہتی ہے خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو نماز پڑھنی بھی ہے، رکوع و سجود ادا بھی کرنے ہیں، تو تھوڑا دھیان سے اور اچھی طرح کیا کرے اس کو ادا کر لے تاکہ ہمارے پڑھنے کا فائدہ ہو۔ اسی طرح جب وضو کریں تو اچھی طرح اعضاء پر ہاتھ مار لیں کہ کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں اوپر مت دیکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہ چھین لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اسی پر لوٹا دیتے ہیں، یعنی قبول نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ پورا ثواب نہیں ملتا۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ اسے کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو سامنے سے گزرنے سے 40 سال تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا۔ یعنی ایک نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر وہ 40 سال بھی کھڑا رہے تو 40 سال کھڑا رہنا اس کے نزدیک زیادہ اچھا ہے۔
لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس کے سامنے سے گزرنا درست ہے. یعنی اگر ستھرا وغیرہ جو چیز آگے رکھتے ہیں اس کو ستھرا کہتے ہیں. اگر ستھرا وغیرہ پڑا ہے تو پھر گزر سکتے ہیں. جان بوجھ کر نماز قضا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ اس پر غضبناک ہوں گے. اپنی جان یا اولاد کو بد دعا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خادم کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور اس میں خدا سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی کر دے. اس لیے اب بد دعا نہیں دینی چاہیے. ایک امام کعبہ کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ان کی والدہ جب بھی وہ تنگ کرتے تو ان کی والدہ یہی کہتی تھی کہ اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جب بھی تنگ کرتے تھے یا کوئی شرارت کرتے تھے یہی کہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جو نکلی الفاظ تھے وہ قبول کر لیے اور وہ کعبہ کا امام بنے حقیقتاً. اس لیے جب اولاد کو ڈانٹنا ہو یا کچھ کہنا ہو تو ایسے اچھے الفاظ بولیں کہ جن پر آپ کو بھی بعد میں پچھتاوا نہ ہو, اور اگر وہ قبولیت کی گھڑی میں سے ہو تو اس میں بچے کا فائدہ ہو جائے نہ کہ نقصان ہو. حرام کمانا اور اس کو استعمال کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, دوزخ کے لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کا خریدے اور اس میں اسے 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے, ثواب سے محروم رہے گا. دھوکہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غشا, جو شخص ہم میں سے جو من غشا فلیس منا, جو دھوکہ کرے ملاوٹ کرے وہ کیا ہے مسلمان نہیں ہے. چاہے کسی چیز کے بیچنے میں دھوکہ ہو یا کسی اور معاملے میں, کسی بھی معاملے میں کسی بھی طرح کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو اندھیرے میں رکھنا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا وہ کیا ہوگا دھوکے میں آئے گا. قرض لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ کسی کا قرض کوئی درہم یا دینار رہ گیا ہو تو اس کی نیکی سے پورا کیا جائے گا جہاں نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم ہوں گے, یعنی قیامت کے دن. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض 2 طرح کا ہوتا ہے, جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا مددگار ہوں, اور جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو اس شخص کی نیکیوں سے لیا جائے گا اور اس روز نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے, ہم کچھ نہ, یعنی درہم اور دینار میں سے کچھ نہیں ہوگا. مددگار کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا قرض اتار دوں گا, یعنی اگر نیت ہی نہیں ہے کسی کو قرض دینے کی تو پھر قیامت کے روز پکڑ میں آئے گا, نیکیوں سے اپنا قرض اتارے گا, لیکن ادا کرنے کی نیت ہے, کوشش کرتا ہے تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کریں گے اور اس کا قرض خود اتار دیں گے. استطاعت کے باوجود کسی کا حق ٹالنا. آپ سے وسلم نے فرمایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ استطاعت کے باوجود کسی کا قرض دینے میں بلا وجہ پیسوں پیش کرتے ہیں, یعنی ہیلو بہانے کرتے ہیں, خواہ مخواہ اس کا حق روکے رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. سود لینا. آپ سے وسلم نے فرمایا سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود کی تحریر لکھنے والے, سود پر گواہ بننے والوں پر اللہ پر لعنت بھیجی اور فرمایا سب گناہ میں برابر شریک ہیں. سود کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سود کو حرام قرار دے دیا اور بیعت کو حلال کیا. وحل اللہ البیع وحرم الربا. کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بالش بر زمین بھی ناحق دبا لے اس کے گلے میں 7 زمین کا توق ڈالا جائے گا. یہاں تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے زیادتی کر لی, ہم نے قبضہ کر لیا تو ہم بڑے بن گئے ہیں, ہماری بڑی شان ہے, ہم بڑے جو ان سے وہ حاکم ہیں, ہم کو ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو قیامت کا دن ایک اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا کہ جو کوئی زیادتی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو وہاں دے گا. عورت کا نامحرم کے سامنے عطر لگانا.
آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اگر عطر لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے، یعنی بری ہے۔ عورت کو چاہیے کہ جہاں دیور جیٹ بہنوئی یا چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد یا کسی اور نامحرم کا آنا جانا ہو وہاں خوشبو نہ لگائے۔ طلبات بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کریں گے۔ اگر ہم ایسے ہی پڑھتے رہے سلیبس کے طور پر پڑھ لیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پڑھنا ہے تاکہ اس پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں۔ صرف خالی اس کی ریڈنگ کرتے جائیں گے یا اس طرح کرتے جائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔